السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی ایپیسوڈ 22۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ماناب کے رونے کے باعث مہر کی آنکھ کھلی، لب مسکرانے لگے۔ روز ماناب ہی اسے جگاتی تھی۔ مہر، ماناب کو چپ کرواؤ، شاہ لحاف منہ پر اوڑھتا ہوا بولا۔ مہر ماناب کو اٹھاتی ہوئی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دیکھو بابا پہلے والی روٹین پر آ گئے، مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ مہر نے گھڑی اٹھا کر ٹائم دیکھا تو بیڈ سے اتر گئی۔ ماناب کو اٹھائے وہ الماری کے پاس آ گئی اور ماناب کے کپڑے اور تولیہ نکالنے لگی۔ ماناب اس کے لاکٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ماما اب اپنے بیبی کو نہلائیں گی۔ مہر اس کا ماتھا چومتی واش روم میں آ گئی۔ تولیے میں لپٹی روتی ہوئی ماناب کو مہر نے شاہ کے سینے پر بٹھا دیا۔ مہر کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ پرسکون سی آئینے کے سامنے کھڑی سامان اٹھانے لگی۔ شاہ اپنے سینے پر وزن محسوس کر کے سمجھ چکا تھا۔ مہر یار کیوں تنگ کر رہی ہو؟ شاہ گلا پھاڑتی ماناب کو پکڑتا ہوا بولا۔ میں کہاں تنگ کر رہی ہوں آپ کو؟ مہر لب دبائے مسکراہٹ روکتی ہوئی بولی۔ ماما بہت گندی ہیں آپ کی۔ شاہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بابا کیسے کھیلیں آپ کے ساتھ، ابھی تو سوئے تھے، شاہ جمائی روکتا ہوا بولا۔ ماناب اسے دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ شاہ نے اس کا چہرہ صاف کر کے سینے سے لگا لیا۔ ماناب اس کی شرٹ کی جیب کے ساتھ کھیلنے لگی۔ دیکھ لو میں نے بھی چپ کروا ہی لیا، شاہ ماناب کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ مہر مسکراتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ چلو ماناب آؤ تیار کروں آپ کو، مہر اسے پکارتی ہوئی بولی جو جیب کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ مہر نے آگے ہو کر اسے پکڑ لیا۔ ماناب ہونٹ باہر نکالتی رونے کی تیاری کرنے لگی۔ مہر نے اس کے ہاتھ میں کریم کا ڈبہ پکڑا دیا۔ شاہ انہیں دیکھتا پھر واش روم میں چلا گیا۔ شاہ مہر کے ہمراہ نیچے آیا تو حسب معمول سب موجود تھے۔ ماناب شاہ کی گود میں تھی۔ حشاش بشاش سی ماناب آنکھیں ٹپ ٹپاتی سب کو دیکھنے لگی۔ ہماری پوتی آ گئی؟ کمال صاحب اسے اٹھاتے ہوئے مسکرانے لگے۔ امی آپ اس حد تک گر جائیں گی میں نے سوچا نہیں تھا، شاہ ذوالفشاں بیگم کو دیکھتا اونچی آواز میں بولا۔ ذوالفشاں بیگم کا چائے ڈالتا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ششتر سی بولی، البتہ لہجے میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ امی ماناب صرف مہر کی بیٹی نہیں ہے، وہ میرا بھی خون ہے، شاہ تعصب سے بول رہا تھا۔ تمام افراد نا سمجھی سے شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ کیا ہو گیا ہے، صبح صبح کیوں برس رہے ہو اپنی ماں پر؟ کمال صاحب پوتی کو کھلاتے خفگی سے گویا ہوئے۔ یہ تو آپ اپنی بیگم سے پوچھیں، ایسی کون سی رقابت ہے انہیں جس کے باعث یہ ماناب کو کوٹھے پر چھوڑ آئیں؟ شاہ چلا رہا تھا۔ ذوالفشاں بیگم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ذوالفشاں بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ بہو؟ کمال صاحب کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ مہر نے آگے ہو کر ماناب کو پکڑ لیا۔ یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ وہ ذوالفشاں بیگم کے سامنے آتے ہوئے بولے۔ شرم کرو اپنی ماں پر ایسا بہتان لگاتے ہوئے، وہ بوکھلا کر شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بلاؤں اس زلیخا کو؟ آپ کی ویڈیو دکھائی ہے اس نے مجھے، شاہ تمس سے بولا۔ ذوالفشاں بیگم کو پانی سر سے گزرتا محسوس ہوا۔ بیگم ایسا نہ ہو ہمارا ہاتھ اٹھ جائے، کمال صاحب ضبط کرتے ہوئے بولے۔ ایک طوائف کی بیٹی کا پہلا اور آخری ٹھکانہ کوٹھا ہے، وہ حقارت سے بولی۔ امی بس کر دیں بس کر دیں، کیوں اس گھر کا سکون اور میری خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ شاہ اکتا کر بولا۔ آپ کو معلوم ہے یہ مہر مجرا کرتی تھی، میرے پاس ثبوت ہے۔ شاہ نے ہم سب سے جھوٹ بولا ہے، اس طوائف کی خاطر ہمیشہ خاموش کرواتا ہے، وہ ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کمال صاحب خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولے۔ دکھاتی ہوں آپ سب کو، اس کی سچائی سب کے سامنے لاؤں گی میں۔ وہ منہ بناتی ہوئی کمرے میں چل دی۔ مہر نے شاہ کی بازو پکڑ لی۔ مہر کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ شاہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ زلیخا بیگم واپس آئیں۔ شہبیز اس میں سے ویڈیو چلا، وہ شہبیز کی جانب ایک فون بڑھاتی ہوئی بولی۔ شہبیز شش و پنج میں مبتلا باقی گھر والوں کو دیکھنے لگا۔ کمال صاحب نے اسے اشارہ کیا، اس میں صرف ایک ہی ویڈیو تھی۔ شہبیز نے اسے پلے کر دیا۔ گانے کی دھن سنائی دینے لگی۔ شہبیز نے فون کمال صاحب کی جانب بڑھا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسکرین پر چلتی ویڈیو کو دیکھ رہے تھے۔ مہر کو لگا وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائے گی، اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے لیکن اسے زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ مضبوطی سے مہر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا جو ابھی تک اس کی بازو پر تھا۔ شاہ یہ سب کیا ہے؟ کمال صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ شاہ نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی، اس کے اطمینان میں رتی بھر بھی کمی نہ آئی۔ اب بتاؤ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ذوالفشاں بیگم پھٹ پڑی۔ مہر وہاں سے آئی ہے تو؟ شاہ ابرو اچکا کر انہیں دیکھنے لگا۔ تم ایک طوائف کو اس گھر کی بہو کیسے بنا سکتے ہو؟
کمال صاحب ضبط کرتے ہوئے بولے، کیوں؟ وہ لڑکی کے زمرے میں نہیں آتی؟ اور سب سے اہم بات، مہر کو اس جہنم میں زبردستی جھونکا گیا تھا، تو کیا غلط کیا میں نے اسے اس ذلت سے نجات دلا کر؟ شاہ آنکھیں چھوٹی کیے کمال صاحب کو دیکھتا ہوا بولا، ہم نے ایسی امی، اگر آپ نے مہر کے لیے کوئی ناقابل برداشت الفاظ استعمال کیے تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ شاہ درستی سے ان کی بات کاٹتا ہوا بولا، اب ایک ایسی لڑکی کے لیے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو؟ وہ شاہ کو آڑے ہاتھوں لیتی ہوئی بولی، شاہ ہم عزت دار لوگ ہیں، تم ایسی حماقت کیسے کر سکتے ہو؟ کمال صاحب کچھ نرم پڑے، بابا سائیں، مہر بھی ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی انہونی ہوئی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اسے کیوں ساری زندگی ایک نہ کردہ گناہ کی سزا دی جائے؟ اسے خوش رہنے کا حق حاصل نہیں؟ کیوں وہ تکلیف سہے جانے کی مستحق ہے؟ شاہ پے در پہ سوال داغنے لگا، ہم نے ٹھیکہ نہیں دے رکھا ساری دکھی دنیا کا؟ ذوالفشاں بیگم تیوری چڑھا کر بولی۔ مہر سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ اس کی بقا کی جنگ اس کا شوہر لڑ رہا تھا۔ آپ لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں صاف صاف بولیں۔ شاہ کمال صاحب کو دیکھتا ہوا بولا، باہر نکالو ایسی گندگی کو ہمارے گھر سے۔ کمال صاحب سے قبل ذوالفشاں بیگم حقارت سے بولی، اچھا ایسا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہ کے الفاظ پر مہر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ مہر، سامان پیک کر لو، ہم دونوں ابھی جا رہے ہیں واپس۔ شاہ مہر کو دیکھتا ہوا بولا، یہ کیا بچپنا ہے شاہ؟ کمال صاحب خفگی سے بولے، جو آپ کر رہے ہیں میں بھی وہی کر رہا ہوں، اور یاد رکھیے گا واپس نہیں آؤں گا میں۔ شاہ انگلی اٹھائے بول رہا تھا۔ مہر پتھر کی مورت بنی شاہ کے ہمراہ کھڑی تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ مہر تمہیں سنائی نہیں دیا؟ شاہ اسے دیکھتا ہوا دھاڑا۔ مہر مانا آپ کو سنبھالتی چلنے لگی، حد ہو گئی ہے ویسے، حرم غائب ہے اور آپ سب ایک بات کو لے کر جھگڑا کر رہے ہیں۔ شہریار جو کب سے ضبط کر رہا تھا آخر بول پڑا، یہ سب شاہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ذوالفشاں بیگم منہ بناتی ہوئی بولی، ہاں تو جا رہا ہے شاہ، اب کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، اور آپ کا میری بیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ شاہ چبا چبا کر بولا، بیگم بس کر دو۔ کمال صاحب خفگی سے بولے، وہ اپنے بازو کو اس طرح جانے نہیں دے سکتے تھے۔ شاہ تم کہیں نہیں جا رہے۔ کمال صاحب حتمی انداز میں بولے، جس گھر میں میری بیوی کی عزت نہیں، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ شاہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، نہ تم کہیں جا رہے ہو اور نہ ہی بہو، تمہاری ماں کو ہم سمجھا لیں گے۔ وہ شاہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ شاہ ترچھی نظروں سے ان کے ہاتھ کو دیکھتا چہرے کو دیکھنے لگا، اس کے بعد اگر کچھ ہوا میں برداشت نہیں کروں گا۔ شاہ ان کا ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا، حرم؟ شاہویز بے یقینی سے حرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ شاہویز کی آواز پر سب دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ حرم میری بچی؟ زلیخا بیگم اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ حرم بلک بلک کر رونے لگی۔ اذلان جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ کہاں سے لائے ہو تم حرم کو؟ شاہ اس کی جانب لپکا، جہاں سے کل آپ کی بیٹی کو لایا تھا۔ اذلان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ کوٹھے سے؟ زلیخا بیگم ششتر سی بولی۔ اذلان تعصب سے اس بات میں سر ہلانے لگا، حرم تو کوٹھے پر تھی؟ وہ حرم کا چہرہ تھامتی ہوئی بولی، جی امی۔ حرم اشک بہاتی ہوئی بولی۔ شاہ کے چہرے پر تلخی اود آئی، حرم تم 2 راتیں اس کوٹھے پر گزار کر آئی ہو؟ شاہ حرم کو اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ حرم اس بات میں سر ہلانے لگی، امی آپ کی بیٹی کوٹھے سے آئی ہے۔ شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا، میری بچی ایسی نہیں ہے۔ وہ حرم کو ساتھ لگاتی ہوئی بولی، کون گواہی دے گا کہ حرم آج بھی ویسی ہی ہے جیسی کوٹھے پر جانے سے پہلے تھی؟ شاہ نے اذلان کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاہ تم ہوش میں تو ہو؟ کمال صاحب کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ وہ جگہ کیسی ہے آپ سب اچھے سے جانتے ہیں۔ شاہ کاری ضرب لگاتا ہوا بولا۔ ذوالفشاں بیگم حرم کو دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھیں۔ اذلان کافی حد تک شاہ کی بات سمجھ چکا تھا، شاید وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اذلان شاہ کو دیکھتا ہوا سوچنے لگا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حرم 2 راتیں کوٹھے پر گزار کر آئی ہے، اب کون شادی کرے گا حرم سے؟ اذلان شاہ کو دیکھتا ہوا بولا، اذلان خبردار اگر تم نے کسی کے سامنے منہ کھولا تو۔ ذوالفشاں بیگم خفگی سے دیکھنے لگیں، میرا خیال ہے کہ آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، تو میں آپ کی عزت کا خیال کیوں کروں؟ اسے میری اعلیٰ ظرفی سمجھیں کہ میں حرم کو وہاں سے لے آیا ہوں۔ اذلان چبا چبا کر بولا۔ اس سے قبل کہ کوئی کچھ بولتا اذلان وہاں سے نکل گیا۔ روکیں اسے، وہ میری بیٹی کو بدنام کر دے گا۔ ذوالفشاں بیگم ہکا بکا سے چلانے لگی، بیگم جو دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں نا، ان کا اپنا دامن بھی صاف نہیں رہتا۔ کمال صاحب تعصب سے کہتے کمرے کی جانب چل دیے۔ امی دیکھ لیں خدا کا انصاف، آپ نے میری بیٹی کو وہاں بھیجا تھا، اللہ نے آپ کی بیٹی کو بھی اس گندگی میں بھیج دیا، اور حرم 10 منٹ بعد میرے کمرے میں آنا۔ شاہ کہتا ہوا زینے چڑھنے لگا، امی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حرم ذوالفشاں بیگم کو دیکھتی ہوئی بولی، میں جانتی ہوں حرم،
وہ حرم کو دیکھتی تعصب سے بولی، حرم تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ شہبیز اس کے چہرے پر پڑے نیل دیکھتا ہوا بولا، بھائی انہوں نے مارا تھا مجھے۔ حرم آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، میں مصطفیٰ بھائی سے بات کرتا ہوں، ان کوٹھے والوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ شہبیز حرم کو دیکھتا ہوا بولا، ابھی کچھ وقت دو بھائی کو، پھر بات کریں گے۔ شہریار شہبیز کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ شہبیز اسبات میں سر ہلانے لگا، آجا میری بچی۔ زوفشاں بیگم اسے اپنے ساتھ لگائے چلنے لگیں۔ آہستہ آہستہ سب منتشر ہو گئے۔ شاہ بیزاری سے کمرے میں آ گیا۔ مہر ماناب کو اٹھائے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ شاہ نے ماناب کو پکڑا اور اس کے گال پر بوسہ دیتا مہر کو دیکھنے لگا، ضرورت نہیں ہے اب اس کی۔ شاہ مہر کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ مہر سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ مہر، شاہ نے دھیرے سے پکارا، میں تمہیں وہ عزت و مقام ضرور دلواؤں گا جس کی تم حقدار ہو۔ شاہ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ مہر کے آنسو زمین پر گر کر بے مول ہو گئے۔ شاہ، مجھے نہیں لگتا ایسا ممکن ہوگا، میری وجہ سے آپ کو اپنے گھر والوں کے خلاف جانا پڑ رہا ہے۔ مہر کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ پاگل ہو تم؟ شاہ اپنا دایاں ہاتھ مہر کے پیچھے لے گیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مہر اس کے سینے پر سر رکھ کے سسکنے لگی۔ آنسو بے قابو ہو رہے تھے۔ بس مہر۔ شاہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ ماناب منہ بسوڑتی مہر کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو ماناب، ماما کتنا روتی ہیں۔ شاہ ماناب کو دیکھتا ہوا بولا۔ ماناب نے شاہ کے شانے پر سر رکھ لیا۔ ماناب، ماما کو چپ کرواؤ۔ مہر سر اٹھا کر شاہ کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں غم کی داستان بنی ہوئی تھیں۔ اب نہیں رونا تم نے، جتنا رونا تھا رو لیا، سمجھی؟ شاہ مہر کے گلاب کی مانند نرم و نازک رخسار پر ہاتھ پھیرتا آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے ماناب سو گئی ہے۔ شاہ چہرہ موڑ کر ماناب کو دیکھتا ہوا بولا۔ مہر نے ماناب کو پکڑا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماناب سو چکی تھی، مہر اسے دیکھ رہی تھی۔ اصلان حرم کو لے آیا ہے۔ شاہ مہر کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ آ جاؤ حرم، شاہ اونچی آواز میں بولا۔ حرم جھجکتے ہوئے اندر آ گئی۔ مہر ماناب پر لحاف اوڑھتی کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہو حرم؟ مہر اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، اور آپ؟ حرم کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ مہر صوفے کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ بھائی آپ نے بلایا تھا؟ حرم شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ شاہ بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ بھائی وہ میری روم میٹ زناش نے جو کوٹھے پر زنیرہ ہے۔ حرم چہرہ جھکا کر بولی۔ مہر ایک نظر حرم پر ڈالتی اور ایک نظر سوتی ہوئی ماناب پر ڈالتی۔ مجھے اس کی تصویر دو۔ شاہ کے چہرے پر تمس نمایاں تھا۔ بھائی وہ کوٹھے پر ہے۔ حرم سر جھکائے بول رہی تھی۔ شاہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ جانتی ہو نا امی نے تمہارا رشتہ طے کر رکھا ہے۔ شاہ نے موضوع بدلا۔ جی بھائی۔ حرم ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ تو ازلان کا تمہارے ارد گرد رہنے کا کیا مطلب؟ شاہ ابرو اچکا کر بولا۔ ازلان اتنی صبح صبح کہاں سے آ رہے ہو؟ شمائلہ ششتر سی بولی۔ السلام علیکم۔ ازلان ان کے گلے لگتا حشاش بشاش سا بولا۔ وعلیکم السلام، آج میرے بیٹے کو گھر کا راستہ کیسے بھول گیا؟ وہ ابرو اچکا کر بولی۔ بھول گیا پھر بھی مسئلہ ہے۔ ازلان خفا خفا سا بولا۔ بھائی سو رہے ہیں؟ ازلان صوفے پر گرتا ہوا بولا۔ ہاں، جانتے تو ہو آفس کے ٹائم پر ہی اٹھتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ناشتہ بنواؤں؟ وہ ازلان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ ازلان نے ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ ابھی نہیں، کچھ لوگوں کی باتوں سے پیٹ بھر گیا ہے۔ ازلان منہ بناتا ہوا بولا۔ کس نے میرے بیٹے کو باتیں سنائیں؟ وہ متحیر سی بولی۔ چھوڑیں آپ اسے۔ ازلان ان کے ہاتھ چومتا ہوا بولا۔ پتہ ہے کتنا یاد کر رہی تھی تمہیں؟ وہ خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اسی لیے تو آیا ہوں۔ ازلان بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ نواب شوز سمیت صوفے پر بیٹھے ہیں۔ یاسر شاہ سے دیکھتے ہوئے بولے۔ السلام علیکم۔ ازلان انہیں دیکھتا ہوا مسکرانے لگا۔ وعلیکم السلام، آج صبح صبح کیسے آنا ہوا جناب کا؟ وہ اخبار اٹھاتے ہوئے بولے۔ واپس چلا جاؤں؟ ازلان منہ بناتا اٹھ بیٹھا۔ نہیں بھائی، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ ابو، آپ کی تایا ابو سے لڑائی کتنی شدید ہے؟ ازلان سوچتا ہوا بولا۔ تمہیں آج تایا ابو کی یاد کہاں سے آ گئی؟ شمائلہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ابو مجھے حرم سے شادی کرنی ہے۔ ازلان انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ کمال کی بیٹی سے؟ وہ اخبار سے نظریں اٹھا کر ازلان کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ازلان اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ ازلان بس وہی ایک رہ گئی ہے کیا؟ شمائلہ حیران پریشان سی بولی۔ تم جانتے ہو نا ہماری بول چال بند ہے۔ وہ ابرو اچکا کر بولے۔ ابو میرے پاس ایک بہت اچھا پلان ہے اپنی جائیداد واپس لینے کا۔ ازلان آگے ہو کر بولا۔ وہ لوگ کبھی بھی حرم کی شادی تم سے نہیں کریں گے۔ وہ حتمی انداز میں بولے۔ کریں گے، ضرور کریں گے، بس آپ رضامند ہو جائیں۔ دیکھیے گا وہ خود آئیں گے ہمارے پاس۔ ازلان ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے ازلان کو دیکھنے لگے۔ ابو وہ حرم کی شادی مجھ سے کرنے پر مجبور ہیں۔
کیونکہ میں نے حرم سے نکاح کیا ہے۔ وہ بیوقوف میرے پیار میں پاگل ہے، منا لے گی اپنے گھر والوں کو۔ دوسری بات، اگر وہ طلاق مانگتے ہیں تو میں کورٹ میں گھسیٹوں گا انہیں۔ بے عزتی ہونے کے بعد حرم سے کون شادی کرے گا؟ اس لیے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہم اپنی جائیداد واپس لیں گے جس پر وہ سالوں سے قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ اذلان ٹیک لگاتا انہیں دیکھنے لگا۔ پلان تو اچھا ہے، لیکن مجھے بھائی صاحب سے جائیداد کے سوا کوئی رقابت نہیں۔ انہوں نے غلط کیا، اگر وہ اپنی غلطی سدھار لیتے ہیں تو ہم بھی اپنا دل بڑا کر لیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اذلان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، مجھے جگائیے گا مت۔ اذلان انگڑائی لیتا کھڑا ہو گیا۔ یاسر اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حرم، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ شاہ کی آواز بلند ہو گئی۔ شاہ؟ مہر اسے گھورتی ہوئی بولی۔ حرم، اگر تم نے سٹینڈ نہیں لیا تو تم مجھے اور اس رشتے کو کھو دو گی۔ حرم کے کان میں اذلان کے الفاظ باز گشت کر رہے تھے۔ بھائی، میں پسند کرتی ہوں اذلان کو، حرم نے گھبراتے ہوئے کہہ ڈالا۔ شاہ ابرو چکا کر حرم کو دیکھنے لگا جو شاہ کو دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ مہر مسلسل اسے گھورتے ہوئے اشارے کر رہی تھی۔ تمہیں یوں نے اس کام کے لیے بھیجا تھا؟ شاہ کرخ لہجے میں بولا۔ شاہ کیوں بچی کو ڈرا رہے ہیں؟ مہر اسے دیکھتی صدمے سے بولی۔ شاہ نے غصیلی نگاہ مہر پر ڈالی۔ حرم، جاؤ تم اپنے کمرے میں، شاباش آرام کرو جا کر، حالت دیکھیں اس کی، اور آپ عدالت لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ مہر خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ مہر کو گھور رہا تھا۔ مہر نے حرم کو کھڑا کیا اور اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ بھابھی؟ حرم دروازے کے پاس پہنچ کر بولی۔ تم فکر مت کرو، میں بات کر لوں گی شاہ سے۔ مہر اس کا منہ تھپ تھپاتی ہوئی بولی۔ حرم اسباب میں سر ہلاتی چلی گئی۔ مہر، تم مجھے جب ٹوکتی ہو نا بہت غصہ آتا ہے، یقین کرو میں جتنا برداشت کرتا ہوں نا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ مہر کے آتے ہی شاہ اس پر برسنے لگا۔ اچھا جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے پیارے شوہر جی اتنا اچھا کام کرتے ہیں۔ مہر اس کا منہ تھپ تھپاتی ہوئی بولی۔ وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ مہر؟ شاہ سلگتی نگاہوں سے مہر کو دیکھتا ہوا بولا۔ مہر کا ہاتھ شاہ کے ہاتھ میں آ چکی جان۔ مہر لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی۔ شاہ اس کے اس انداز پر مسکرانے لگا۔ تم بہت بدتمیز ہو۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ آپ کی وجہ سے اگر میری بیٹی جاگ جاتی تو میں نے بات نہیں کرنی تھی آپ سے، اس لیے آپ کو ٹھنڈا کیا میں نے۔ مہر منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ اچھا جی، تو اب تم شاہویز کے نکاح کی تیاری کرو، میں ذرا ان کوٹھے والوں کی خبر لے کر آتا ہوں۔ شاہ اس کے بال کیچر کی زد سے آزاد کرتا ہوا بولا۔ کوٹھے پر جانا ہے تو میرے بال کیوں کھول دیے؟ مہر خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ دل کر رہا ہے نہ جاؤں، لیکن دماغ کہہ رہا ہے پہلے ان کی خبر لوں۔ شاہ بے چارگی سے بولا۔ ہمیشہ دل کی بھی نہیں سننی چاہیے، چلے نکلیں یہاں سے۔ مہر اسے دھکیلتی ہوئی بولی۔ شاہ اسے گھوری سے نوازتا باہر نکل گیا۔ مہر مسکراتی ہوئی واپس آ گئی۔ حالات پھر سے معمول پر آ رہے تھے۔ شکر ہے حرم صحیح سلامت واپس آ گئی، مہر سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ لیکن ایک الجھن تھی جو مہر کو بے سکون کیے ہوئی تھی۔ مہر نے فون اٹھایا اور مختلف بیان سننے لگی۔ حجاب کے سلسلے میں سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ عورتوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر چلنے پھرنے میں پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار سنی نہ جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھر پہنتی ہوں۔ جھانجھر کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے پازیب، پائل، جو عورتیں پہنتی ہیں۔ جب وہ چلتی ہیں تو اس میں لگے گھنگرو کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہاں اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز ذرا غور کریں، صرف آواز عدم قبول دعا کا سبب ہے، تو خاص عورت کی آواز علاوہ ازیں اس کی بے پردگی کیسی غضب الہی کا موجب بنتی ہوگی۔ ہمارے یہاں کوئی فنکشن آ جاتا ہے جی تو دیکھیں ہماری خواتین ایسے سج دھج کر نکلتی ہیں، نہ دوپٹوں کا ہوش نہ اپنی شرمگاہوں کی فکر۔ ایک نہیں ہزاروں مرد انہیں دیکھتے ہیں اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ شادی کسی دور دراز کے رشتہ دار کی بھی ہے تو ایسے بند سنور کر جائیں گی مانو ان کی اپنی شادی ہے۔ مذاق نہیں، ایسا ہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ بناؤ سنگھار کرو، خدا یہ نہیں کہتا کہ کرو ہی مت، لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے، صرف اپنے مجازی خدا کے سامنے۔ یہ جو بناؤ سنگھار آج کل کی خواتین کرتی ہیں یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہے،
مردوں کو لبھانے کے لیے، اور بخدا اگر کسی عورت کو یہ کہہ دیں تو وہ آپ کے گلے بڑھ جائے گی۔ مولانا مسکراتے ہوئے بولے، ایک بڑی دلچسپ بات میں نے نوٹ کی ہے، شاید آپ سب نے بھی کی ہو۔ آج کل خواتین گھر سے نکلتی ہیں تو تیار ہو کر نکلتی ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا، ایک عورت آئی اپنے بیٹے کی دوا لینے۔ میری نظر پڑی تو میں ششدر رہ گیا۔ سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ عورت ایسے معلوم ہو رہی تھی کسی تقریب میں شرکت کرنے جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، بازاروں میں نکل جائیں، وہاں بھی یہی سب نظر آئے گا۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے، آخر ایسی جگہوں پر بناؤ سنگھار کی کیا ضرورت؟ نہ جانے ہماری عورتوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ مہر نے اسکرین پر انگلی رکھی اور ویڈیو بند کر دی۔ ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بالکل درست کہہ رہے تھے، مہر کا شمار بھی ایسی ہی خواتین میں ہوتا تھا۔ تو کیا جو میں اپنے خواب میں دیکھتی ہوں وہ انہی گناہوں کی سزا ہے؟ مہر آہستہ سے خود کلامی کرنے لگی۔ جب شاہ کی پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی تب میں بھی اسی طرح تھی، تیار ہو کر، اور شاہویز اس کا میرے پیچھے آنا، مجھے پسند کرنا، اگر میں پردہ کرتی تو شاید یہ سب نہیں ہوتا، شاید اتنی تذلیل نہ ہوتی میری۔ مہر اشک بہاتی بول رہی تھی۔ نظر اپنے پاؤں پر پڑی تو پاؤں میز پر رکھ لیا۔ یہ پائل جو وہ نہ جانے کتنے سالوں سے زیب تن کیے ہوئے تھی، مہر کو بہت پسند تھی۔ مہر نے ہاتھ بڑھایا اور پائل اتارتی، اسی طرح دوسرے پاؤں سے بھی پائل اتارتی۔ مہر میز پر پڑی پائل کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینی ہوگی، لیکن صرف وہی چیزیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ مہر نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ دل میں عہد و پیمان باندھتی مہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اینی، ایک بات میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں؟ روز نمبر بدل کر مجھے تنگ کرنے لگ جاتی ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ شاہویز اکتا کر بولا۔ شاہویز، تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہو؟ اینی ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ تو کیا تم سے کروں شادی؟ ایک ایسی لڑکی سے جسے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں، وہ میری عزت کا کیا خیال کرے گی؟ شاہویز دانت پیستا ہوا بولا، تم سے تو محبت کرتی ہوں اس لیے ماں باپ کو دھوکہ دیا۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی سگی نہیں ہو سکی وہ میری سگی کیا ہوگی؟ تم جیسی لڑکیوں کے باعث عورتیں بدنام ہیں، شاہویز تعصب سے بولا۔ مجھ پر فلسفہ جھاڑنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم کیا ہو۔ اینی بھی پھٹ پڑی۔ میں جیسا بھی ہوں کم از کم آئینہ دیکھتا ہوں، تمہاری طرح نہیں خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا۔ میں برا ہوں، میں ڈنکے کی نوک پر کہتا ہوں، تمہاری طرح خود کو کور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا میں۔ شاہویز تلخی سے مسکراتا ہوا بولا، تم جیسا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا شاہویز، میری بات یاد رکھنا۔ اینی چلائی، میری خوشی کی تم پرواہ مت کرو، مجھے اگر برا بننے آتا ہے تو خود کو سدھارنا بھی آتا ہے، تم اپنی فکر کرو۔ شاہویز طمانیت سے بولا، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ منگیتر، ساری زندگی تم دونوں ترستے رہو گے خوشی کے لیے۔ اینی نے کلس کر فون بند کر دیا۔ شاہویز نفی میں سر ہلاتا باہر نکل آیا۔ بھائی، شاہ کو دیکھ کر شاہویز اس کے پیچھے لپکا۔ شہریار بھی شاہ کے ساتھ تھا۔ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شاہویز التجائی نظروں سے شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار، تم گاڑی نکالو، میں آتا ہوں۔ شہریار سر ہلاتا چلا گیا۔ کیا کہنا ہے شاہویز؟ شاہ اس کی جانب رخ موڑتا ہو بولا، بھائی پلیز اب تو مجھے معاف کر دیں، میں حرائمہ سے نکاح کر رہا ہوں اور برہان سے تو میں نے تبھی تعلقات ختم کر دیے تھے جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، جب مجھے سمجھ آیا کہ وہ مجھے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ شاہویز کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ چھوٹے، تجھے غلط راستے پر چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں، امید ہے اب مجھے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ شاہ اس سے الگ ہوتا ہوا بولا، نہیں بھائی، اب کوئی غلط کام نہیں کروں گا میں۔ شاہویز اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ شاہ اس کے بعد بکھیرتا چلا گیا۔ شاہویز جیب میں ہاتھ ڈالے شاہ کو دیکھنے لگا۔ حرائمہ عافیہ کے ہمراہ باہر نکلتی دکھائی دی تو شاہویز کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر کی جانب چل دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو یہاں لانے کی؟ شاہ تیش کے عالم میں بول رہا تھا۔ زلیخا اس کے پاؤں میں گری ہوئی تھی۔ شاہ صاحب، جو لڑکی لے کر آئی تھی وہ خود بھی مر چکی ہے، معاف کر دیں اس باندی کو، خدا گواہ ہے مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ شاہ کے پاؤں پکڑے بول رہی تھی۔ شاہ کے ہمراہ ملازم ہتھیار پکڑے کھڑے تھے۔ شہریار، پولیس کو فون لگاؤ۔ شاہ تحمل سے بولا، شاہ صاحب رحم کریں مجھ پر، ایسا نہ کریں، میں یہاں سے سب کو لے جاؤں گی، ساری زندگی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گی۔ زلیخا بیگم تڑپ رہی تھی۔ شاہ نے شہریار کو اشارہ کیا، اگر مجھے تمہاری شکل دکھائی دی یہاں تو یاد رکھنا وہ آخری دن ہوگا تمہارا۔ شاہ ٹھوکر مار کر اسے پرے دھکیلتا تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ زلیخا بیگم آنسو پونچھ کر باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ شاہ صاحب، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ صدمے سے کہتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ لڑکیوں جلدی کرو، پانی لاؤ، آگ بجھاؤ، زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ زلیخا بوکھلا کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ بے وقوف زنیرہ اس دن اگر میری بات مان لیتی تو آج زندہ ہوتی۔ آئمہ زنیرہ کا خون دیکھتے ہوئی بڑبڑائی،
لیکن مہر افسوس کہ تم آج بھی اسی گھر میں ہو۔ کیا فائدہ تمہاری ساس کو وہ ویڈیو دینے کا؟ مالکن تو اب بھی تم ہی ہو۔ کاش کہ شاہ تمہارا ساتھ نہ دیتا اور تم ذلیل و خوار ہوتی رہتی۔ آئمہ حقارت سے بولی۔ یہاں کوٹے پر بھی شہزادی بن کر رہتی تھی اور ایسی جگہ سے نکل کر بھی تمہیں اتنا اچھا شوہر اور گھر مل گیا۔ آئمہ آگ کو دیکھتی کلس کر بولی۔ حرم، کبھی بھی دوستوں پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے والے کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ ہو سکتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے بغض ہو، مجھے نفرت ہو تم سے، لیکن میں تمہیں دکھاتی نہ ہوں۔ مہر اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ ایسی نہیں ہیں۔ حرم اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ مجھے زنیرہ ٹھیک سے یاد نہیں تھی کیونکہ وہ کوٹھے پر کم ہی دکھائی دیتی تھی۔ پھر میں خود بھی چند ایک کے ساتھ ہوتی تھی، ورنہ تمہیں آگاہ کر دیتی کہ اسے دور رہو۔ مہر سوچتی ہوئی بولی۔ لیکن آپ ہی، میں تو زنیرہ کی ہی بات کر رہی تھی۔ حرائمہ نے اسے ٹوکا۔ مجھے لگا تم آئمہ کی بات کر رہی ہو، اور آئمہ شاہ کی بہن کو لے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں جانتی تھی، اس لیے پرسکون تھی۔ مہر حرائمہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ چلیں بھابھی، دفع کریں ان لوگوں کو، اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ حرم اس کے ساتھ لگتی ہوئی بولی۔ بالکل۔ حرم اس کے سر پر ہاتھ رکھتی مسکراتی ہوئی بولی۔ گھر میں خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ حرم کے متعلق ابھی سب نے منہ پر قفل لگا رکھے تھے، کیونکہ شاہ کا کہنا تھا کہ وہ فیصلہ لے چکا ہے، جلد آگاہ کر دے گا، اس لیے سب شاہ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ مہر سیاہ اسکارف میں چہرہ چھپائے حرائمہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ بیوٹیشین حرائمہ کے چہرے پر اپنی مہارت دکھا رہی تھی۔ بھابھی، یہ جھمکا دیکھیں، سیدھا نہیں ہو رہا۔ حرم اپنے جھمکے سے الجھتی ہوئی کمرے میں آئی۔ لاؤ میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ مہر آگے ہوتی ہوئی بولی۔ بھابھی، مناب کہاں ہے؟ حرم آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اپنے بابا کے پاس ہے۔ مہر کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ویسے بھابھی، آپ تو نقاب میں بھی اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ حرم ستائش سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مہر مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں مناب کو دیکھ لوں، تنگ نہ کر رہی ہو۔ مہر بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ واہ واہ حرائمہ، میری بھائی کی تو خیر نہیں آج۔ حرم شرارت سے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرائمہ جو گھبرائی ہوئی تھی، حرم کے تبصرے پر مزید خود میں سمٹ گئی۔ مہر دائیں بائیں دیکھتی زینے اترنے لگی۔ ملازم یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اندھیری رات میں یہ مصنوعی روشنیاں اجالے بکھیر رہی تھیں۔ شکر ہے تم نظر آئی، پکڑو اسے، کب سے رو رو کر ہلکان کر لیا ہے خود کو۔ شاہ مناب کو اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ میرا بچہ، کیا ہوا؟ مہر اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ آپ مجھے کال کر دیتے۔ مہر روتی ہوئی مناب کو دیکھتی خفگی سے بولی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں فون تمہارے پاس ہوگا یا نہیں۔ وہ شاہ نے اچکاتا ہوا بولا۔ ہو گئی صحیح تیاری؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، مہمان بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اب تو۔ شاہ ارد گرد ایک نظر ڈالتا ہوا بولا۔ امی کہاں ہیں؟ امی عافیہ کے ساتھ باہر نکلی تھیں۔ مہر مناب کو تھپک رہی تھی۔ سو رہی ہے مناب؟ شاہ مہر کے عقب میں دیکھتا ہوا بولا۔ جی سو جائے گی۔ مہر آہستہ سے بولی۔ چلو کوئی نہیں، نکاح ہو جائے تو مجھے پکڑا دینا۔ مہر اسے اٹھائے تھک نہ جائے، شاہ اس کی سہولت کے لیے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کمرے میں ہوں شاہ۔ مہر بولتے ہوئے چلنے لگی۔ شاہ اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ مولوی صاحب آ کر بیٹھے ہی تھے کہ یاسر شاہ اور ان کی فیملی اندر آتی دکھائی دی۔ شاہ گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ سلام دعا کے بعد شاہ انہیں اندر لے آیا۔ وہاں موجود بھی افراد ششتر تھے کیونکہ ان کی لڑائی سے سب واقف تھے۔ کمال صاحب انہیں دیکھتے ہوئے چلنے لگے، اپنے بھائی سے گلے ملے اور حال احوال دریافت کرنے لگے۔ فی الحال کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ یہ شاہ کا فیصلہ تھا، اور اگر اس میں تغیر و تبدل لانا تھا تو وہ بات کی بات تھی۔ حرم کی نظر اذلان پر پڑی تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ اذلان کی بتیسی اندر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مہر مطمئن سی مناب کو اٹھائے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نکاح شروع ہوا اور اس کے بعد مبارکباد کی ستائیں گونجنے لگیں۔ مہمانوں میں صرف خاندان کے لوگ شامل تھے، دوست احباب نہیں، کیونکہ تقریب بڑے پیمانے پر نہیں کی گئی تھی۔ اذلان کی نظریں حرم کو اپنے حصار میں لیے ہوئی تھیں۔ حرم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، دل بے قابو ہو رہا تھا۔ شاہ مہر کے پاس آ گیا۔ اٹھی نہیں ابھی؟ شاہ مناب کو پکڑتا ہو بولا۔ ایک دو بار روئی تھی لیکن پھر سے سو گئی۔ مہر دائیں ہاتھ سے اپنی بائیں بازو دباتی ہوئی بولی۔ عافیہ سب مہمانوں کو کھانے کا پوچھ رہی تھی، تم ملی نہیں سب سے؟ شاہ چہرہ موڑ کر مہر کو دیکھنے لگا۔ آپ سے کس نے کہا؟ مہر ابرو اچکا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، میں ویسے پوچھ رہا ہوں۔ شاہ نظروں کا زاویہ موڑتا ہو بولا۔ سب سے ملی ہوں میں، بس مناب کی وجہ سے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر پا رہی۔ مہر سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا شوہر تو کر رہا ہے نا، اور مناب سب سے پہلے ہے۔ شاہ طمانیت سے بولا۔ میں آتی ہوں ابھی، مہر کہتی ہوئی چلی گئی۔